ہم ذرا اپنی تاریخ پر غور کریں کہ ان 77 سالوں میں لا الہ الا اللہ کے مقدس نعرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا، ہمارے پارلیمنٹ کا رویہ کیا رہا، ہمارے حکمرانوں کا رویہ کیا رہا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا رہا ہے، ہماری بیوروکریسی کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے جاگیرداروں کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے سرمایہ داروں کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے صنعت کاروں کا رویہ کیا رہا ہے۔ کیا آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے ان رویوں پر کوئی غور نہیں کرنا؟ کیا ہم نے اس نعرے کا حق ادا کیا؟ کم از کم میں واشگاف الفاظ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس نعرے کے ساتھ جو زیادتی ہم نے من حیث القوم یا ہمارے اشرافیہ نے ادا کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی ایک جرم کے سے سکتا ہے۔ کچھ ایک لمحہ کے لیے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس کے اندر جو قیام وطن کا مقصد بیان کیا گیا، اور جس کی نسبت ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، اسی قرارداد میں جب ابھی نہ پاکستان کا وجود قائم ہوا تھا، نہ اسرائیل وجود میں آیا تھا، لیکن صہیونی بستیاں قائم ہو رہی تھی، یہودیوں نے مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے کا آغاز کر لیا تھا، وہاں پر بستیاں قائم کرنا شروع کی تھی۔ تو اس قرارداد کا حصہ ہے کہ ہم صہیونیوں کے اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں اور ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ یہ اس وقت کہا گیا تھا، میں وہ یاد دلا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی بنیاد میں شامل ہے، یہ اس کی اساس میں شامل ہے۔ پاکستان بنا تو پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کا مسودہ علامہ عثمانی نے تیار کیا، اور نوابزادہ لیاقت علی خان نے بحیثیت وزیر اعظم کے اس اسمبلی میں پیش کیا۔ آپ کا آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے مسلمانوں کی تائید اس ملک کی تحریک کے لیے کس نعرے سے اور کس نظریے کے ساتھ قائم کی، اور پھر آج تک ہم نے اس ملک کے نظریے کے ساتھ کیا حشر کیا؟ اگر آج بھی وہ نظریہ زندہ ہے
اگر آج بھی اس مقصد عزیز کے ساتھ کوئی مضبوط قسم کی کمٹمنٹ ہے تو وہ ان دینی مدارس اور ان کے علماء کرام اور ان کی جماعتوں کے صدقے ہیں۔ انہوں نے اس نظریے کے پرچم کو تھاما ہوا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ نظریہ تو آپ نے دفن کر دیا تھا۔ اور آج بھی آپ کا یقین یہی ہے کہ اگر مدرسہ زندہ رہتا ہے، یہ علماء موجود رہتے ہیں، سیاست میں ان کا کردار رہتا ہے، تو پھر یہ اسلام کی بات، اسلام کا نظریہ، اسلام کی بنیاد پر ہماری داخلی پالیسیاں، ہماری خارجہ پالیسیاں، اس کی آواز تر و تازہ رہے گی، زندہ رہے گی۔ اس لیے مدارس کا خاتمہ اور ان کے کردار کا خاتمہ، ان کو غیر مؤثر بنانا آج ہماری ملک کی سیاست اور ان جاگیرداروں اور اس اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا ایجنڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد ان کا نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کی استحکام کے لیے اور اس کے نظریے کے استحکام کے لیے آپ کی دینی مدرسے کی کس قدر ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا کالج اور ہماری یونیورسٹیاں جو حکمرانوں کے نگرانی میں چل رہی ہیں، آج وہاں یہ نظریہ دم توڑ چکا ہے۔ تو اگر یہ ملک ہمیں پیارا ہے تو ایک نظریے کی بنیاد پر ہمیں پیارا ہے۔ اگر یہ ملک جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں ایک نظریے کی اساس پر دی گئی تھی، یا تو اعتراف کر لو کہ ہم نے دھوکہ دیا تھا، ہم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، یا تو اعتراف کر لو کہ ہم نے منافقت کی تھی، پھر منافقوں سے نمٹنا بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم نے اگر اس ملک کی سیاست میں سر اٹھایا ہے اور یہ جو پگڑیاں آپ کو بندھوائی گئی ہیں، جس سروں کے اوپر یہ پگڑیاں باندھی گئی ہیں، یہ سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ سر اونچا رکھنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تحفظ مدارس دینیہ، اور پھر الزام علماء کرام پر کہ یہ تو پھر قواریت پیدا کرتے ہیں، یہ تو مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ایک عالم دین نے قرارداد مقاصد کا مسودہ پیش کیا، آج وہ آئین کا حصہ ہے، کسی مکتب فکر کا اس کے اوپر جھگڑا نہیں ہے۔ سن 1951 میں 22 اسلامی نکات پر تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے کیا، آج بھی اس پر اتفاق رائے موجود ہے۔ مذہبی دنیا کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے۔ سن 1973 کا آئین بنا، اس آئین کے اندر اگر آج اسلامی دفعات موجود ہیں اور اس آئین کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے، مملکت کی بنیاد اگر اسلام پر رکھی گئی ہے تو علماء کرام کی موجودگی کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے وہاں پر تو آپ کے آئین میں یہ نہ ہوتا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، پھر آپ کے آئین میں نہ ہوتا کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، پھر آپ کے آئین میں نہ ہوتا
کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا، پھر آپ کے آئین میں یہ نہ ہوتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہو جہاں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہو اور وہ اسلامی قانون سازی کے لیے سفارشات مرتب کرے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئین میں متفقہ ترمیم آئی تو یہ پارلیمنٹ کے اندر علماء کے کردار کے نتیجے میں آئی۔ اگر وہ علمی میدان میں اس کا مقابلہ نہ کرتے تو تم تو ان کے عقیدے کے سامنے جھک جاتے۔ آج انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے۔ MMA تک ہم تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر کی امانت سمجھتا ہے اس بات کے لیے کہ عوام کو فرقہ واریت سے دور رکھنا ہے۔ ہم اختلاف نہیں ختم کر سکتے، اس پہ کوئی شک نہیں، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اپنے رویے تو ہمارے اختیار میں ہیں۔ رویوں میں تو نرمی لا سکتے ہیں، ملک کو فساد اور فتنے سے اور خون ریزی سے تو بچا سکتے ہیں، معاشرے کو نفرتوں سے تو بچا سکتے ہیں، معاشرے کا تعصبات سے تو ہم بچا سکتے ہیں،